میں ہوں ڈاکٹر حضرت بلال خان۔ ہیٹ اسٹروک کے بارے میں بڑا شور سنتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں میں اسی ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے کافی اموات ہوئی ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ کو ہیٹ اسٹروک سے پہلے کا مرحلہ یعنی ہیٹ ایگزارشن جسے کہتے ہیں کے بارے میں بتاؤ، تاکہ آپ خود بھی اور دوسروں کو بھی اسی سٹیج پہ ہی کنٹرول کریں تو ہیٹ اسٹروک کا سٹیج آئے گا ہی نہیں، کیونکہ ہیٹ اسٹروک بڑی کریٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے۔ اسی کی مورٹیلٹی یعنی اسی سٹیج پر مرنے کے چانسز 20 to 30% ہوتی ہے۔ یہ سٹیج ہوتا ہے جب آپ کے آرگنز میں ایک irreversible ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا ایفرٹس کی جائے تو یہ سمپل اور پریونٹیبل بھی ہے۔ اگر تھوڑا سا خیال اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھا جائے تو لوگ انشاءاللہ ہیٹ اسٹروک سے بچ جائیں گے۔ تو پہلے میں آپ کو ایک بیسک باڈی ٹمپریچر مینجمنٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ جس طرح آپ ایئر کنڈیشن اے سی کے ٹمپریچر کم زیادہ خود کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم پر یعنی پوری جسم کے سکن پر جو بھی ایکسپوز ایریاز ہے ان پر سینسر لگے ہوئے ہیں۔ جب ایک نارمل انسان کو ٹمپریچر ہوتا ہے جس میں باڈی اپنے تمام فنکشن کر رہی ہوتی ہے، اس ٹمپریچر میں جب کوئی میجر چینج آ جائے تو باڈی کے فنکشن کو افیکٹ کر لیتی ہے۔ اچھا، یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ یعنی انٹرنل میٹابولک سسٹم، جس کے نتیجے میں جسم کے سارے خلیے ایک ایک کر کے اپنے کام کرتے ہیں اور ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے۔ دوسرا، مسل کنٹریکشن بھی ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے۔ یہ دونوں مل کے باڈی ٹمپریچر رکھتے ہیں۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ جب سردی ہو جائے، ماحول سرد ہو جائے تو باڈی کے سینسر دماغ کے پاس جو سینٹر بنا ہوا ہے ہائپو تھیلیمس کے پاس جائے گا اور وہ جسم کے خلیے نالیوں میں سکڑاؤ کرے گا، جس کے نتیجے میں ہیٹ کنزرو ہوگی، جسم کے ہیٹ نکلے گی ہی نہیں۔ اور دوسرا، مسل کنٹریکشن ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سردی کی حالت میں لوگ شیور کرنے لگتے ہیں، یہ مسل کنٹریکشن بھی ہیٹ جنریٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ماحول میں گرمی ہو جائے اور گرمی بڑھ جائے تو دماغ کو یہ سینسر فوراً یہ احساس دلائے گی اور دماغ اس نتیجے میں ویزو ڈائلیٹیشن ہوگی، نالیوں کو کھول دے گا اور دوسری سویٹنگ ہوگی، جسم سے پسینے کی صورت میں فلوئڈ کے اخراج ہوگی۔ اچھا، جب اگر تھوڑے ٹائم کے لیے یہ پروسیس ہوگی تو دماغ اور جسم یہ چیزیں مینٹین کر لیتے ہیں، لیکن آپ بہت زیادہ جسم کے ٹیمپریچر اور انوائرمنٹل ٹیمپریچر کے فرق میں بہت زیادہ ایکسپوز رہیں گے تو یہ جو ہیٹ کو نکالنے کا میکینزم ہے یہ بلڈ پریشر کو کم کرنے کا باعث بنے گا۔ وہ اس طرح کے ویزو ڈائلیٹیشن ہو رہی ہے، نالیاں کھل رہی ہے اور سویٹنگ کے نتیجے سے جسم سے فلوئڈ نکلا جا رہا ہے۔ نتیجہ جسم میں پریشر کم ہوگا اور سب سے پہلا اثر دماغ پر ہی آتا ہے اور ارریٹیبلٹی کے ساتھ ویکنس، کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس سٹیج پر ینگ لوگوں کے کمپنسیٹری میکینزم بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں، وہ اس کو پک کر لیتے ہیں، یعنی پانی پی لیا، آرام کر لیا، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ زیادہ جو پرابلمز آتے ہیں وہ ایکسٹریم آف ایجز، بہت چھوٹے یا بزرگ بڑے لوگوں پر، تو اسی انوائرمنٹ میں لوگوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اگر میں سمرائز کر لوں تو ہیٹ ایگزارشن ایک ایکسیسیو ہاٹ انوائرمنٹ میں آپ کے جسم سے پانی کا نکلنا اور ویزو ڈائلیٹیشن ہونا، پانی کا کم ہونا، تو یہاں اب نے کرنا کیا ہے کہ ہیٹ ایگزارشن ہو ہی نہ تو پانی زیادہ پیتے رہے، ڈھیلے اور ہلکے رنگ کے کپڑے پہنے، اور جب آپ کو گرمی میں یہ احساس ہو جائے کہ دماغ میں ایک ارریٹیبلٹی سچویشن آ جائے، کمزوری اور پسینہ زیادہ نکلے، تو فوری کسی سائیدار جگہ جہاں پر ہوا چل رہی ہو آرام کر لے، تھوڑا پانی پی لے، پانی کے ساتھ نمکیات کی کمی کے لیے ORS جیسی چیزیں پی لے۔ اسی طرح گھر میں جو خواتین کام کرتی ہے وہ بھی کام کے دوران تھوڑا سا آرام کرے، پانی پی لیا کرے۔ خاص کر وہ ان چیزوں کو اگنور کر لیتے ہیں کہ چلو یہ تو معمول کا کام ہے، اسی وجہ سے وہ ہائپو ٹینشن میں چلی جاتی ہے اور گر جاتی ہے۔ یعنی اپنے آپ کو پک کرنا ہے ہیٹ ایگزارشن کی سٹیج پر ہی، جو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اور اگر اس سٹیج پر آپ نے احتیاط نہیں کی تو پھر ہیٹ سٹروک والا معاملہ آ جاتا ہے، جس میں مسل بریک ڈاؤن اور سارے آرگن ڈسٹرب ہوگی اور مسئلہ پرابلم تھوڑی گمبھیر ہو جائے گی۔